دیکھیے آج پوری دنیا میں ہر انسان دکھی ہے، ہر منش دکھی ہے، صرف اور صرف خود کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، خود کو نہیں جاننے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے نفرت، کینہ، دشمنی، ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، گہر اگلنا، بہت بڑی نقصان صرف اس لیے کہ ہر انسان خود سے انجان ہے، ہر منش خود سے انجان ہے۔ ماں سے بیٹا، بیٹے سے ماں انجان ہے، باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ انجان ہے۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی پریوار میں ہر کوئی ایک دوسرے سے انجان ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے جان پہچان ہے، نہیں نہیں نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، کیونکہ خود کو ہی نہیں جانتا، خود کو ہی نہیں پہچانتا۔ اور جب تک خود کو نہیں جانے گا کہ میں خدا ہوں، خود کو نہیں پہچانے گا کہ میں خدا ہوں، تب تک سب خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، یہ نہیں جان سکے گا۔ اور یہ نہیں جان سکے گا کہ سب خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، تو پھر کسی سے محبت نہیں کرے گا، پھر کسی سے پریم نہیں کرے گا، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، نفرت کرے گا، گھৃণا کرے گا۔ آج پوری دنیا میں کیا ہو رہی ہے؟ جنگ ہو رہے، فساد ہو رہے، جھگڑے ہو رہے، قتل عام ہو رہے، سودا بازی ہو رہی ہے، جمع خوری، نفع خوری، جو کہ حرام ہے، جو کہ حرام ہے۔ آج لڑائی جو ہو رہی ہے، جنگ جو ہو رہی ہے، تلواروں سے نہیں، توپوں سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں، لوٹ گھسوٹ، لوٹ ماری، زیادہ نفع، زیادہ جمع کرنے کی کوشش میں ہر انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ابھی کی لڑائی، آج کی لڑائی توپ، ٹینک، میزائل، تلوار سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ نفع خوری اور جمع خوری سے ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ نفع کما لے، جتنا زیادہ سے زیادہ جمع کر لے، اور یہ نفع خوری، جمع خوری کی کاروبار، سودا بازی صرف اس لیے ہے کہ خود کو نہیں پہچانتا، خود کو نہیں جانتا کہ میں خدا ہوں، میں بھگوان ہوں،
اور یہی نہیں جاننے کی وجہ سے کسی کو نہیں جانتا کہ وہ خدا ہے، وہ بھگوان ہے۔ یہ اتنی بڑی اگیانتا ہے، اتنی بڑی بھول ہے، خود کو نہیں پہچاننا، خود کو نہیں جاننا، کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان انسان کو ہوتا ہے، منوش کو ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے اور ہوگا۔ حالانکہ سبھی پڑھے لکھے عالم، پنڈت، گرو، گیانی ہیں، شاستروں کا گیان، گرنتھوں کا گیان، دنیاوی کتابوں کا علم ہے، جج، بارسٹر، منسٹر، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، مگر خود کو نہیں جانتے، خود کو نہیں پہچانتے کہ میں خدا ہوں، میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، میں اللہ ہوں۔ اور بس اتنی سی ہی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے، جان پہچان نہیں ہونے کی وجہ سے ہر انسان، ہر منوش خدا ہوتے ہوئے بھی خدا نہیں ہے، بھگوان ہوتے ہوئے بھی بھگوان نہیں ہے۔ پڑھتے ہیں کتابوں میں، ہر طرف تو ہی تو ہے، تیرا جلوہ، تیرا چہرہ چار سو ہے، مگر نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہر طرف اس کی جلوہ بکھری ہوئی ہے، ہر طرف اس کا چہرہ نظر آتا ہے، اور ہر طرف تو ہی تو ہے موجود ہے۔ بس کتابوں میں پڑھ لیے، کتابوں میں پڑھے ہیں یا کسی سے سنے ہیں، اور یہ تب تک جھوٹ ثابت ہوگی جب تک وہ خود کو نہیں جانیں گے، خود کو نہیں پہچانیں گے۔ اور یہ خود کو جاننا، خود کو پہچاننا آسان ہوتا تو ہر کوئی جان لیتا، ہر کوئی پہچان لیتا۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھنی، دنیا بھر کے علوم حاصل کرنی بڑی آسان ہے، اسی لیے سبھی لوگوں کو کتابی علم، دنیاوی علم، شاستروں کا گیان، گرنتھوں کا گیان ہو ہی جاتا ہے، پنڈت، گرو، گیانی بن ہی جاتے ہیں، پروفیسر، منسٹر، پی ایچ ڈی کر ہی لیتے ہیں۔ اگر یہ آسان نہیں ہوتی تو آج اتنے پڑھے لکھے لوگ دنیا میں نہیں ہوتے، اتنے گرو، گیانی، عالم، پنڈت نہیں ہوتے۔ یہ آسان ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں، مدرسے، پاٹھشالے میں چھوٹے چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، اور بچپن سے ہی حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر خود کو جاننا، خود کو پہچاننا بڑی کٹھن ہے، اس لیے کوئی خود کو پہچاننے میں، خود کو جاننے میں اپنا سمے، اپنا وقت نہیں دیتا۔ اور سب کچھ پانے کے بعد، سب کچھ حاصل ہونے کے بعد خود کو نہیں جاننے کی وجہ سے، خود کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں پاتا ہے، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، خود کو پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں، اس لیے میری نظر میں سب خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، یہ میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہ میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سب کچھ خدا ہے، سب خدا ہے۔ ایک ذرہ بھی ہے جو خدا ہے، ایک کنکر بھی ہے جو شنکر ہے۔ تو چاروں طرف خدا ہی خدا ہے، ایشور ہی ایشور ہے، پرکاش ہی پرکاش، نور ہی نور ہے۔ دکھ، درد، تکلیف، بے چینی، پریشانی، مصیبت، موت، قیامت، یہ سب نیچ ہے،
ये सब नहीं है। अब तो मुझे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा भी नहीं दिखाई देती है, सिवाय खुदा के कुछ भी नज़र नहीं आता है, सिवाय भगवान के कोई भी नज़र नहीं आता है। क्योंकि उसके आगे, खुदा के आगे, भगवान के आगे, ईश्वर अल्लाह के आगे क्या है ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा? क्या है ये काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या? क्या है ये संसार? क्या है ये ब्रह्मांड? तो मुझे खुद को पहचानने में, खुद को जानने में पूरी जीवन लगी है। 24 घंटा रात दिन मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यही जानने में लगा हुआ था। पागलपन, दीवानगी छाई हुई थी कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पागलों की तरह, दीवानों की तरह मैं खुद को जानने में लगा हुआ था 24 घंटा रात दिन। इसमें कोई ग्रंथ शास्त्र, कोई गुरु साथ नहीं देगा, क्योंकि खुद को जानने के लिए खुद ही जानना होगा, खुद को पहचानने के लिए खुद ही पहचानना होगा। यहाँ सब खुद को भूले हुए, खुद अनजान है। कौन बताएगा आपको? मैं जानता हूँ इसलिए मैं रोज़ भूलता हूँ, मैं पहचानता हूँ इसलिए मैं रोज़ भूलता हूँ, और रोज़ एक वीडियो बना करके छोड़ देता हूँ, ताकि आप भी खुद को जानने में, खुद को पहचानने में अपना वक्त, अपना समय लगाएं। इसमें कोई पैसा रुपया नहीं लगेगा, बस आपका समय, आपका वक्त, और आपको लगना पड़ेगा। और नहीं तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, खुद से डरते रहेंगे, खुद से भागते रहेंगे। कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई शांत नहीं हो सकता, कोई आनंदित नहीं हो सकता। भले ही जो अमीर राजा शहंशाह हो सकता है, और हुए भी हैं, फिरौन, नमरूद, कारून, सिद्धार्थ, अबराह, सिकंदर, मगर ये सब सुखी नहीं थे, आनंदित नहीं थे, मस्त नहीं थे, क्योंकि ये लोग खुद को पहचानते नहीं थे, खुद को जानते नहीं थे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। और सब ईश्वर है, सब खुदा है, सब अल्लाह है। तो ऐसे ऐसे राजा महाराजा, ऐसे ऐसे शहंशाह इतना सब कुछ पाने के बाद भी खुशी, सुखी नहीं थे, आनंदित नहीं थे, शांत नहीं थे। तो आप बताइए क्या आपके पास है? कितना आपके पास है दौलत, ताकत, हुकूमत? क्या आप सुखी हो जाएंगे? जब ये सुखी नहीं हो सके, ये आनंदित नहीं हो सके, ये शांत नहीं हो सके, इतना संपत्ति, इतना शक्ति, इतना सत्ता पाने के बाद, तो सोचिए आप कैसे सुखी हो सकते हैं। लेकिन आपके पास खुद को पहचानने का समय है, खुद को जानने का वक्त है। अभी अगर खुद को जानने में लग जाए, खुद को पहचानने में लग जाए, भले ही कुछ नहीं करे, भले ही आपसे कुछ नहीं हो, भूखे प्यासे नंगे धड़ंगे रहे, मगर खुद को पहचानने के बाद, खुद को जानने के बाद आप खुदा है, सब खुदा है। फिर आपको क्या चाहिए? आपके पास क्या नहीं है? आपके पास क्या नहीं है? ये दुनिया को पाने के लिए भाग रहे हैं, वो दुनिया आपकी है। ये जन्नत को पाने के लिए भाग रहे हैं, वो जन्नत आपकी है। ये दौलत पाने के लिए भाग रहे हैं, वो दौलत आपकी है। क्योंकि आप ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है। फिर सब कुछ, जो कुछ भी है, वो सब आपके है। इसको पाना पड़ेगा, इसके पीछे भागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप खुदा है। आपसे बढ़कर न दौलत है, न दुनिया है, न जन्नत है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस आप ही बहुत है अपने लिए, आप ही बहुत है अपने लिए। जो लोग खुद को पहचान गए, खुद को जान गए, वो लोग सब कुछ छोड़कर
اپنے آپ میں ڈوب گئے، اپنے آپ میں کھو گئے. باہر سے اوپر سے وہ پاگل لگے، ننگے دھڑنگے رہے، بے ہوش رہے، مگر وہ خود کو جان کر، خود کو پہچان کر وہ ایشور ہو گئے، خدا ہو گئے. ہو نہیں گئے، وہ تھے ہی، وہ ہے ہی. اور یہ شریر، یہ جسم، جس کو وہ مان کر بیٹھے تھے کہ میں ہوں شریر، میں ہوں جسم، اب یہ نہیں مانتے. اب ان کا وجود، ان کا جسم، ان کا شریر نراکار ہے، لاوجود ہے، پرکاش ہے، نور ہے. جس کو پا کر وہ اس کو چھوڑ دیے، اس کی فکر، اس کی چنتا بالکل نہیں کرتے. تو دیکھیے، سب کو جاننا ہے کہ میں کون ہوں، سب کو پہچاننا ہے کہ میں کون ہوں، کیونکہ سب کی سچائی، سب کی حقیقت ایک ہی ہے کہ سب خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. اور جب سب خدا ہے، سب کچھ خدا ہے، تو پھر کون برا ہے، کیا برا ہے؟ کوئی برا نہیں ہے، کچھ بھی برا نہیں ہے. سب خدا ہے، سب خدا ہے، سب خدا ہے، اور سب کچھ خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. یہ جان کر صرف خوشی ہی خوشی ملے گی، شانتی ہی شانتی ملے گی، آنند ہی آنند ملے گا. لیکن ہر کوئی جان لے کہ میں خدا ہوں اور سب خدا ہے، ہر کوئی پہچان لے کہ میں خدا ہوں اور سب خدا ہے، تب کہیں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، کہیں کوئی اور نہیں ہوگا. پھر یہ مندر، مسجد، گرجا، گرودوارا، کعبہ، کاشی، متھرا، ایودھیا، یہ گیتا، رامائن، بائبل، قرآن، یہ بزنس، یہ سودا بازی اور یہ لڑائیاں، یہ نفع خوری، یہ جمع خوری نہیں ہوگی. کیونکہ سب تو خدا ہے، سب کچھ تو خدا ہے. تو یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ بھی نہیں جان لیں کہ آپ خدا ہیں اور آپ کے علاوہ سب کچھ خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. کبیر جان گئے، نانک جان گئے، محمد جان گئے، بدھ جان گئے، مہاویر جان گئے، رام جان گئے، کرشن جان گئے. اور یہ سب جان کر کے بھگوان ہو گئے، خدا ہو گئے. سب جان کر کے بھگوان ہو گئے، خدا ہو گئے. مگر انہی کی طرح سب نہیں جانتے کہ میں بھگوان میں خدا ہوں، اور سب بھگوان ہے، سب خدا ہے. تو وہ تو پرم سکھ، پرم شانتی، پرم آنند کو پراپت کر کے چلے گئے. اور آج پوری دنیا خود کو بھلا کر بیٹھی ہے، خود کو بھول کر بیٹھی ہے، اور ایک دوسرے کو نہیں جانتی، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی. ایک ہی گھر میں، ایک ہی پریوار میں ہر کوئی ایک دوسرے سے انجان ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے انجان ہے. اسی لیے گھر گھر میں کلیش، گھر گھر میں جھگڑے، پتی پتنی سے، میاں بیوی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو خدا نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے تو ایک دوسرے کو کہاں سمجھیں گے. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا سمجھتا ہے کہ میرا باپ ہے، بھائی سمجھتا ہے کہ میرا بھائی ہے، بہن سمجھتی ہے کہ میرا بھائی ہے. اور یہی سمجھنے کی وجہ سے کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ ہم سب کے سب خدا ہیں، ہم سب کے سب بھگوان ہیں، اور ہم سب کے سب ایک ہیں. ہم کسی کو بھی چوٹ پہنچائیں گے تو درد ہمیں ہوگا، تکلیف ہمیں ہوگی، پیڑا ہمیں ہوگا. یہ نہیں کہ چوٹ اسے لگے کہ درد ہمیں نہیں ہوگا، چوٹ اسے لگے کہ پیڑا ہمیں نہیں ہوگا. نہیں، کیونکہ وہ اور میں دو نہیں ہیں.
ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ نہیں جاننے کی وجہ سے دو ہے، جان لینے کی وجہ سے وحدانیت ہے، دو ہی نہیں ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔